اب بیٹا دیکھو، تم کس سے علاج کراؤ گے؟ میں پتہ کہ کہنا، پیر بھی کامل ہونا چاہیے، ناقص پیر کو جا کے بندہ ناقص ہو جاتا ہے۔ جو پیر کامل ہوتا ہے وہ مٹی کو بھی جوہر بنا دیتا ہے، اور جو ناقص ہوتا ہے جوہر کامل کو بھی مٹی بنا دیتا ہے۔ یہ بات ٹھیک ہوگی؟ اچھا بیٹا، تم اگر خدا تمہیں صحت مند رکھے، اگر تمہارا کوئی عزیز بیمار ہو اور تمہیں بتاؤ کہ شہر میں 10 ڈاکٹر اس کے ماہر ہیں، تو تم کیا کرو گے؟ کس کے پاس جاؤ گے ان 10 میں سے؟ جو سب سے زیادہ ماہر ہوگا۔ اور بیٹا سب سے زیادہ ماہر کون ہوتا ہے؟ جس کا علم سب سے زیادہ ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ علم کس کے اوپر بیسڈ ہے؟ جس کا تجربہ سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ اس کا بیٹا نالج بھی سب سے زیادہ ہوتا ہے، اور اس کا ایکسپیرینس بھی سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ تو الٹیمیٹلی جو اس کے اندر کسی کو ٹریٹ کرنے کی اور گائیڈنس کرنے کی صلاحیت ہے وہ سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ تو بیٹا خیرخواہ آدمی کے پاس اگر گائیڈنس نہ ہو تو تب بھی نہیں گائیڈ کر سکتا۔ جیسے ماں کتنی خیرخواہ ہوتی ہے، باپ کتنا خیرخواہ ہوتا ہے، بچہ بیمار ہوتا ہے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اس کو کس کے پاس لے کے جاتا ہے؟ جس کا علم سب سے زیادہ ہوتا ہے، جو بیماری کو جانتا ہے۔ یہ بات ٹھیک ہوگی؟ اب بیٹا تم شہر کے اندر سب سے بہترین ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے کہ جس کا علم کمال درجے کا ہوتا ہے۔ بیٹا ہم بیمار ہیں روحانی طور پر، ہم پریشان ہیں، ہمارے مسائل حل نہیں ہوتے، ہم تفکرات کا شکار ہیں، ہم محرومیوں کا شکار ہیں، ہم کمپلینٹس کرتے رہتے ہیں ان چیزوں کی جو ہمارے پاس نہیں ہیں، اور جو ہمارے پاس ہے ان کا شکر نہیں ادا کرتے۔ ہمیں عادت ہے ناشکری کی، ہمارے اندر بے صبری ہے، انٹالرنس ہے، ہمیں غصہ بہت آتا ہے، کبھی ماں کی بات پر بھی غصہ آ جاتا ہے، کبھی ہمیں اپنے استاد کی بات پر بھی، کبھی باپ کی بات پر بھی۔ جب کسی کو بات سمجھائی جائے تو آج کی کالج کی یونیورسٹی کی لڑکی کہتی ہے پلیز آپ مجھے گائیڈ نہ کریں، پلیز آپ میرے اوپر برڈن نہ ڈالیں، میں اسی وقت سر پہ دوپٹہ رکھوں گی جب میں چاہوں گی۔ وہ کسی کو فالو نہیں کرنا چاہتی، وہ کسی کی، یہ ہماری پرابلمز ہیں۔ جتنی بے پردہ عورت اس کے اندر انتشار ہوتا ہے، لڑکوں میں نہیں ہوتا۔ بے پردہ عورت جب لڑکوں میں گزرتی ہے تو جتنا اس کا ذہن منتشر ہوتا ہے، اور جتنی وہ ان فوکسڈ ہوتی ہے، اور جتنی ڈسٹریکشن اور لیک آف کانسنٹریشن اس میں ہوتی ہے، کسی اور میں نہیں ہوتی۔ اودا تے ستیہ ناس ہو چکیا ہوتا ہے، ہیموگلوبن اودا خراب ہو رہا ہوتا ہے، سر درد انہوں ہو رہی ہوتی ہے، حسد دے وچ او مر رہی ہوتی ہے، کسی لڑکی دا حسن دیکھ کے او تباہ ہو رہی ہوتی ہے۔ ستیہ ناس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بچا دیا تھا۔ اس کو نہ کی اینڈ لاک میں رکھا تھا۔ آپ اپنے سونے اور چاندی کو الماریوں میں، وہ جڑی الماریاں ہوندی ہیں رضائیاں والی، وہ سٹ دیندے ہو جنہوں تالا نہیں لاندے، آپ ان کو کی اینڈ لاک میں رکھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو کی لاک اینڈ کی میں رکھا تھا کہ یہ بڑی پریشیس ہے، اس کی موڈیسٹی انجر نہ ہو، اس کا تقدس زخمی نہ ہو، اس کی پاکیزگی بحال رہے، کوئی اس کو بری نگاہ سے نہ دیکھے، کوئی اس کو شکاری کتوں کی نگاہ سے نہ دیکھے۔ لسٹ فل آئیز، ایسی آنکھیں کہ جو کھا جانے والی آنکھیں، پتہ نہیں کہاں سے دیکھتا ہے اور کیسے دیکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے میری امتی، تو پردہ کر، حیا کر، تاکہ تیری پاکیزگی قائم رہے، تیری آنکھوں کی تیروں سے تو بچ جائے۔ یہ لڑکی، میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کو تو نہیں نا پتا، آپ کی تو عمریں چھوٹی ہیں نا،
میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ انگزائٹی کا شکار ہوتی ہے، یہ ڈپریشن کا شکار ہوتی ہے، اور اس کا اصل مسئلہ کیا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیتی ہے۔ حضور کو چھوڑ کر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر تم کدھر جاؤ گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کدھر جاؤ گے؟ اس سارے کائنات کی حکمرانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی گئی ہے۔ یہ ساری کائنات حضور کو اوبے کرتی ہے، یہ حضور کی مطیع ہے، یہ حضور کی فرمانبرداری ہے۔ تم حضور کی نافرمانی کر کے کہاں جاؤ گے؟ کہاں سکسیس تلاش کرو گے؟ کہاں کامیابی تلاش کرو گے؟ کہاں محبتیں تلاش کرو گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان کو انسان بنانے آئے تھے، انسان کو انسان بنانے آئے تھے۔ اور بیٹا اب میں تمہیں نیکسٹ چیز بتاتا ہوں۔ میں چند چیزیں تمہیں نا آج دنیا کی بتاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان کو انسان بنانے آئے تھے۔ میں تمہیں حیوان کا تعارف کراؤں؟ دل تو نہیں کرتا کہ انسانوں کی غیبت کروں، پر بیٹا تم بھی تو بہت زیادہ میڈیا سے متاثر ہو چکے ہو۔ بیٹا مجھے یہاں پر میرے بڑے ایسے دوست بھی موجود ہیں، میری باتوں کی تصدیق کریں گے۔ بیٹا اللہ رب العزت نے انسان کے اندر بھوک رکھی ہے، معدہ بنایا ہے، اور اس کو بھوک کی ڈیزائر ہوتی ہے کھانے کی۔ تو یہ ایک نیچرل ڈیزائر ہے، یہ ایک فطرت ڈیزائر ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی روٹی کھاتے تھے، انبیاء بھی کھانا کھاتے تھے۔ تو یہ نیچرل انسٹنکٹ، یہ نیچرل ڈیزائر، فزیولوجیکل طبعی یہ ڈیزائر ٹھیک ہو گیا۔ بیٹا اللہ رب العزت نے مرد کے اندر عورت کا اور عورت کے اندر مرد کی ڈیزائر رکھی ہے، اور اگر یہ نہ ہو تو یہ دونوں چیزیں بیماری کی علامت ہے۔ انبیاء بھی شادی کرتے ہیں، صحابہ بھی شادی کرتے ہیں، اللہ والے بھی شادی کرتے ہیں۔ اچھا بیٹا وہ اپنی اس ڈیزائر کو، دیکھو میں اس پہ لمبا نہیں کروں گا، وہ اپنی اس، میں نے کہا تھا میں تمہیں درندوں کا تعارف کراؤں، درندگی کا، وہ اپنی اس ڈیزائر کو پورا کرتے ہیں درندوں کی طرح، اور اس سے بھی زیادہ برا۔ اب کچھ باتیں شرم و حیا کی ہیں، کیسے عرض کروں؟ درندے میں مادہ مادے کے، نر مادے کے اپنے ریلیونٹ مادے کے پاس جاتا ہے، جی ہاں بیٹا، وہاں پر جو ایک سیکس فری سوسائٹی ہے اس کے کوئی اصول و ضوابط نہیں ہے۔ انہوں نے سیکشل میل پریکٹس کرنی ہے انجوائمنٹ کے لیے، چاہے بیٹا سامنے کتا ہو، سامنے جانور ہو، سامنے ہم جنس ہو، کیا ان کے احوال ہیں۔ ایک بہت بڑی ان کی تعداد ہم جنس پرستی کا شکار، اللہ رب العزت کی فطرت کا انکار ہے۔ یہ ہیں ان کی معاشرت اور ان کے دماغی مرض کے احوال۔ اور پھر جب ان کی شہوت اس سے بھی پوری نہیں ہوتی تو پھر وہ اس شہوت کے مختلف طریقے اختیار کرتے ہیں، اور کسی طرح سے بھی ان کو چین نہیں آتا، حتیٰ کہ وہ ایسی ایسی بیماریوں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، خدا کی قسم زمین پر ان سے زیادہ قابل ترس کوئی نہیں ہوتا۔ آپ کو غصہ آتا ہے، مجھے ترس آتا ہے کہ انسانیت کس طرح ضائع ہو رہی ہے، اور یہ لوگ کس طرح جہنم کی آگ میں جلائے جائیں گے، اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو بیٹا یہ تو میں نے تمہیں جھلک دکھائی ہے اس معاشرے کی کہ جہاں بلڈنگز بڑی اعلیٰ ہیں، جن کی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بہت ہے،
لیکن اندر سے وہ انسانیت سے عاری ہیں، محبتوں سے عاری ہیں، اپنے جسم کو فطرت کے خلاف چلاتے ہیں، آپریٹ کرتے ہیں اور ہزاروں بیماریوں کا شکار ہیں۔ اچھا، اب یہ بات سمجھو کہ جب ہم کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انسان کو انسان بنانے آئے تھے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ بیٹا اس میں آپ دو چیزیں رکھیں۔ ایک تو یہ بڑی واضح بات، یہ سمجھیں کہ یہ بات جیسے پتھر پہ لکیر ہے کہ انسان کس کو کہتے ہیں۔ بیٹا انسان کے لیے محبت کا ہونا لازم ہے۔ انسان وہ ہے جس کے اندر محبت ہو، اور بعض احباب نے تو کہا کہ انسان ہے ہی انس سے، بعض نے کہا نسیان سے۔ تو ہم نسیان اس لیے کہ یہ غموں کو بھول جاتا ہے، واقعات کو بھول جاتا ہے، نسیان بھی ضروری ہے۔ اگر غم کی میموری ڈیلیٹ نہ ہو تو بندہ تو پریشان ہو جائے، اور انس اس لیے کہ اس کے اندر محبت ہے۔ تو بیٹا انسان جو ہے نا اس کو انس چاہیے، ماں کی محبت، باپ کی محبت، بیوی کی محبت، دوستوں کی محبت، یہ محبتوں سے انسان بنتا ہے۔ تو سب سے افضل ترین انسان وہ ہے کہ جس کے اندر محبت ہو، اور سب سے زیادہ انسانیت کے لیے محبت کس میں پائی جاتی تھی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو بیٹا اس ڈاکٹر کے پاس، سنیے بیٹا، اس ڈاکٹر کے پاس نالج بھی بہت زیادہ ہے، اسپرچل ڈاکٹر کے پاس، اور اس کو انسانیت سے محبت بھی ہے۔ تو آپ جب بیمار ہوتے ہیں اس ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں جس کے پاس نالج بھی بہت زیادہ ہے۔ اگر دو کے پاس نالج برابر ہے تو آپ کہتے ہیں انسانیت کا احترام کس کے اندر زیادہ ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر انسانیت کا احترام، انسانیت کی محبت انتہا کے ہے، اور خیر خواہی کا جذبہ انتہا کو ہے، اور علم بھی انتہا کو ہے۔ تو آپ مشورہ لیتے ہیں اس شخص سے جو آپ کا انتہائی خیر خواہ ہو، اور مشورہ لیتے ہیں اس سے جس کا علم بے سب سے اعلیٰ اور ارفع ہو، اور مشورہ لیتے ہیں وہ کہ جو آپ سے محبت کرے۔ اور ایک اور بات کہ بیٹا ڈاکٹر تو پھر بعد میں کیا لے لیتا ہے جی؟ کیا لیتا ہے؟ ہاں جی، پیسے لے لیتا ہے۔ تو اس کو آپ کی خیر خواہی بھی مقصود ہے، پیسے لے لیتا ہے، وہ آپ سے پیسے ضرور لے لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا اجر اللہ کے ذمے ہے، میں پیسے نہیں لیتا، میں اجر نہیں لیتا، میں لوگوں سے محبت کرتا ہوں۔ الخلق یعل اللہ